جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تازہ صورتحال یہ ہے کہ سوات کے اندر ایک دریا کے اندر جو ہے نا وہ ایک فیملی کے 18 بندے جو ہے نا بتائے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ناشتہ کر رہے تھے، اور پانی کا جو ہے نا بہاؤ وہ بڑھتا گیا اور وہ بعد میں اتنی اس نے گھیر لیا کہ کہیں سے راستہ نہ ملا، اور اس کے بعد جو نا اتنی شدت پانی، سپیڈ، رفتار، تیزی پکڑ گیا کہ وہ باہر بھی نہ نکل سکے، اور نکلنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور کہیں سے جو ہے نا کوئی امداد وغیرہ یا کوئی جو ہے نا تعاون وغیرہ یا کوئی مدد وغیرہ، ہیلپ وغیرہ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ بے دردی کے ساتھ جو ہے نا بہت ہی عجیب و غریب وہ منظر سوچ کے دل خون کے آنسوں رو رہا ہے، دل کو جو ہے نا تکلیف اور دل کانپ رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل شانہ دلوں کے اوپر جو ہے نا دل نرم کرتا ہے، دل میں احساس پیدا کرتا ہے، اور دلوں کو سخت بھی وہی ذات کرتی ہے کہ دوستو جیسے دیکھیں کہ 5 روپے کا بھی اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنی پریشانی ہوتی ہے، کہ افسوس کہ 18 جو ہے نا انسان، 18 بندے، 18 جانیں جو ہے نا اس طرح بے دردی کے ساتھ ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے اور انتظار کرتے ہوئے اپنی مدد کی، اپنے تعاون کی، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دیکھتے جو ہے نا ایک ایک کر کے جو ہے نا بہتے اور اپنی زندگی کی بازی ہارتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی، اور آپ خود اندازہ کریں کہ بندہ کتنی مجبور ہوتا ہے جب اس کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوئی بنا، وہ جس کے ساتھ بیتی ہو وہی محسوس کر سکتا ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے درد دیا ہو، فکر دیا ہو، وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو دوستو یہ جو ایک صورتحال تھی، یہ نظام تھا، وہاں پہ جو ہے نا نہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی تعاون کیا گیا، نہ ہیلپ کی گئی، مدد کی گئی ان کی، اور نہ جو ہے نا کوئی عوامی سطح سے، نہ کسی مذہبی، سیاسی، کسی جو وغیرہ سے کسی طرح کے ساتھ جو ہے نا ان کی بر وقت کوئی امداد نہ ہوئی، کوئی مدد نہ ہوئی، کوئی تعاون نہ ہوا جس سے ان کو بچایا جا سکے۔ تو یہ ایک بہت جو ہے نا پریشان کن اور وہ بات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے بندہ تو 5 روپے کا بھی جو ہے نا نقصان برداشت نہیں کرتا، اس کی طرح جانے چلی جائیں، وہ بہتر یار و مددگار۔ تو یہ جو اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جو آپ تک میں حقائق پہنچانا چاہتا ہوں دوستو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ یہ طریقہ کار ہے، یہ سنت ہے، یہ نظام ہے کہ آپ تاریخ بری پڑھی، آپ تاریخ کا معائنہ کریں، مطالعہ کریں، آپ توجہ کریں، آپ واقعات، معاملات، یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی پریشانی، مصیبت بنتی ہے، اس کی جو اصل وجہ ہوتی ہے، بنیادی وجہ ہوتی ہے جو، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی کو جو ہے نا سزا کے طور پہ یہ اپنے عذاب، اپنی سزا، اپنے ناراضگی کی وجہ سے، یا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے جو ہے نا اس طرح کے واقعات، مناظر، اور یا تو جو ہے نا اپنی قوم کو عذاب دینے کے لیے کہ اس عذاب سے ان کی گناہ، ان کے کردار، ان کے کرتوت اس طرح ہیں کہ یہ اس عذاب کے مستحق ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس عذاب کی وجہ سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ کر کے اللہ جل شانہ اپنے جو ہے نا مخلوق کو جگاتا ہے کہ آپ اپنے راہ کی طرف واپس آ جاؤ، جو آپ اپنا راستہ چھوڑ چکے ہو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتا تو ہر طرح سے جو ہے نا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ پانی رخ تبدیل کر جائے، یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی جو ہے نا مذہبی طبقے کی طرف سے، کوئی سیاسی طبقے کی طرف سے، کوئی حکومتی طبقے، کوئی عوامی طبقے کی طرف سے جو ہے نا ان کی امداد کے لیا جاتا، وہ بچ جاتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا پانی یہاں پہ ٹھہر جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا پانی جو ہے نا بعد میں رک جاتا، کوئی نہ کوئی ترتیب نکل جاتی اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بچانا چاہتا۔ لیکن دوستو پاکستان کے اندر کئی بار سیلاب آئے، کئی بار جو ہے نا کئی طرح کے حادثات ہوئے، ٹریفک حادثات ہوئے، کئی طرح کے اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، زلزلہ آیا، کئی طرح کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پوری دنیا کے اندر عذاب اللہ تعالیٰ جل شانہ جو کہ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو قانون ہے وہ چھوڑ چکے ہیں، جو خدا تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہمیں قانون ملا، جو نظام زندگی ملا، جو ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار ملا، جو انبیاء علیہ السلام
یہ طریقہ کار یہ نظام لے کے ہم پورے مکمل طور پہ اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور ہم جو ہے نا جو غضب والے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب اپنا عذاب بھیجا، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے کفار، ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے نا طرح طرح کے عذاب، کبھی پاکستان کے کون سے صوبے میں، کبھی کون سے صوبے میں، کبھی یہ صرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخالفت، اور یہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی، اور یہ کہ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو نام بے ادبی والی جگہ پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کلام پاک جگہ جگہ پہ بے ادبی والی جگہ پہ توہین ہو رہی ہے، اخبارات کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، ووٹوں والے پوسٹر کے ذریعے، شادی کارڈوں کے ذریعے، بیل بکوں کے ذریعے، وزٹنگ کارڈ کے ذریعے، قرآن پاک سپارے قیدے ردی کے اندر خرید و فروخت ہو رہے ہیں، اور گٹر آلود نہروں کے اندر ان کو بہایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لوگ مزاحیہ فنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں، اور قرآن پاک اور اسلامی جو تہوار آتے ہیں ان کے اوپر، اور جو اسلامی شخصیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نشانیاں ہیں عبادات کے اوپر وغیرہ وغیرہ جو ہے نا فنی ویڈیو وغیرہ بنا کر ان کو جو ہے نا اپلوڈ کیا جاتا ہے، مذاق اور مزاحیہ طور پہ۔ ان سے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، ان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ افسوس کہ ہم جو ہے نا مذاق کے طور کے اوپر لے آئیں۔ صاف ہے جب اس طرح مذاق کے طور پر لے کر آئیں گے تو کبھی کسی کونے کے اندر کون جو ہے نا قتل ہو رہا ہے، کبھی کسی کونے کے اندر کون قتل ہو رہا ہے، کبھی جو ہے نا زلزلے کی زد میں آ کے مر رہا ہے، کبھی دریا کے اندر کوئی مر رہا ہے، تو کبھی جو ہے نا فلڈ کی سیلاب کی صورت میں کوئی مر رہا ہے، کبھی ٹریفک حادثے کے اندر کوئی مر رہا ہے، کبھی بجلی کے ساتھ، کبھی یہ جتنی بھی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی ہے، اور اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کچھ طبقہ جو ہے نا حکومت کے خلاف، کچھ طبقہ جو ہے نا وہاں کے عوام کے خلاف، کچھ طبقہ جو ہے نا بس صرف دیکھ رہا ہے کہ کون سی کیا خبر آ رہی ہے۔ تو دوستو تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ یہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قہر سے، عذاب سے بچے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، راضی کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی مصیبتوں سے، ایسی وبال سے، ایسی پریشانیوں سے، اپنے قہر سے جو ہے نا ہمیں محفوظ رکھے گا، بچا لے گا، اور کوئی نہ کوئی اسباب ضرور جو ہے نا اللہ تعالیٰ جل شانہ پیدا فرما دیتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ یہ تھی میری تھوڑی مختصر سی گفتگو عرض، اور اس کی بنیادی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی توہین، نام کی توہین، اسماء کی توہین، ان کے جو پیارے لوگ ہیں انبیاء علیہم السلام ہیں، یا ان کے جو مسلمان لوگ ہیں ان کی مخالفت، ان کی توہین، بے ادبی، اور اس طرف نہ جانا، اور ان کی مخالفت کرنا، اللہ والوں کی، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنا، ان کے طریقہ کار کے، ان کے جو تعلیمات ہیں ان کی مخالفت کرنا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جو دشمن ہیں، جو کفار ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا ہے، غضب فرمایا، ان کی طرف جانا، ان کی طرف چلنا، اور اس کا یہی صلہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح سینکڑوں ہزاروں آپ دیکھ چکے ہیں، اور مزید بھی دیکھیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے اوپر جو نظام زندگی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے، جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اور قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تب تک ہم جو ہے نا فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کامیابی کا راز یہی ہے، اور ان عذاب سے، ان پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ اور بچنے کا جو اصل مقصد راز ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس و شیطان کے تمام فتنے فساد مصیبتوں